اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للسیئۃ، برائی کے 5 اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. سواد فی الوجہ، اس کے چہرے کی بے رونقی، اس کے چہرے پہ سیاہیاں، اس کے چہرے پہ اداسی، قلق، اضطراب، ہر وقت ٹینس رہ کے جو حالت انسان کی ہو چکی ہوتی ہے، برائی کے نتیجے میں چہرہ اس کو سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں تاریکی، اندھیرا، ناکامی اور طرح طرح کے ایسے خیالات جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں. جب دل میں تاریکی ہو، جب دل میں اندھیرا ہو تو انسان کی روشنی اس کو کہاں سے ملے گی؟ ظلمة فی القلب وضیقا فی الرزق، اس برائی کے نتیجے میں اس کے رزق میں تنگی آتی ہے، بلکہ رزق ہونے کے باوجود وہ واویلا کرتا نظر آتا ہے، روتا نظر آتا ہے، نہ جانے کیا بنے گا، میرے بچوں کا فیوچر، میرا فیوچر. ارے آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر تو تمہارے رب کے پاس ہے. کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو سب کی بننی ہے، اور وہ بھی کچی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو بھی پختہ بنانے سے منع فرما دیا. کیا بنے گا؟ کیا ہوگا؟ جو تیرا رب چاہے گا وہ ہوگا، جو تیرے رب کے فیصلے ہیں وہ ہوگا. میرے اور آپ کے کچھ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں تو حکم ہے کہ عمل کرو، اعملو، ہمیں تو نیت کو اچھا بنانا ہے، کام کرنا ہے، اس میں برکت ڈالنا، اس کو ثمراور کرنا، اس کو کامیابی کی طرف لے جانا، اور اس کے نتیجے میں راحت اور سکون دینا، وہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ پہلی جو نشانی برے اعمال کی ہے کہ انسان کے چہرہ بے رونق، دل کے اندر تاریکی اور رزق میں تنگی. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کے جسم میں لاغری آ جاتی ہے. بہت مضبوط انسان لگتا ہے، بہادر ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر اس کو بہترین ویٹ لفٹر بھی کہتے ہوں، لیکن 2 سے 3 کلو کا لحاف بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کرتا، فجر کے وقت مسجد میں نہیں جاتا. کون سی طاقت ہے؟ اس سے تو ایک بچہ طاقتور ہے جس کی عمر 8 سے 10 سال ہے، وہ اتنا ہی لحاف اور بلینکٹ لیتا ہے اور پیچھے کر کے تہجد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو جسمانی طاقت تو اللہ نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہن ہے، لاغری ہے، عاجزی ہے، کوئی کام نہیں کرتا. کرتا ہے تو ہر وقت شکایات کرتا ہے، مجھ سے کام ہوتا نہیں. کیسے ہو؟ طاقتیں تو اللہ کے پاس ہے. اس برائی کی وجہ سے طاقتوں کے دروازے تو آپ نے خود بند کر لیے. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور 5واں اثر جو ہے وہ انسانی زندگی میں یہ آتا ہے، برائی کرنے والے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. 1 ارب روپیہ دے کے بھی انسان وہ محبت میں چینج نہیں کر سکتا جو نفرت اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ عز و جلال کا یہ نظام ہے، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر. بولتے تو انسان ہیں، لیکن اللہ کے کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں. فلاں شخص بہت اچھا ہے، فلاں شخص بہت عمدگی سے بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں بول انسان رہے ہیں لیکن بولتے فرشتے ہیں. فلاں شخص تو چور ہے، تو جھوٹ بہت بولتا ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے،
یہ تو کسی کا احترام ہی نہیں کرتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اور آپ کے کان سنتے ہیں، بولتے انسان ہیں، لیکن صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے یہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیوں ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں جبریل کو، فأخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ہوش دی جاتی ہے، وہ پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، رب نے جو کچھ فرمایا حق ہی فرمایا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جبریل فلاں شخص اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فأحب، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین اعلان کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں کے درمیان، فلاں شخص جو فلاں علاقے میں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں فلاں شخص اللہ کا پسندیدہ ہے، فرشتوں کا بھی پسندیدہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لوگوں کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ ذوالجلال اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کیسے ڈالتے ہیں؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پوری کائنات کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہیں جدھر چاہیں انسانوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے دین پہ میرا دل مضبوط فرما، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی یہ چین بیان کی، نفرت کی بھی یہی چین ہے۔ ان اللہ اذا ابغض عبدا، اللہ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اسی طرح ہی آواز دیتے ہیں، جبریل کو بتاتے ہیں، پھر فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر زمین میں ثم یوضع له البغضاء فی الارض، زمین کے اندر بھی اعلان جب ہو جاتا ہے تو انسان اس انسان کے بارے میں نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے میں جب اللہ کا محبوب بنوں گا تو میں پھر اس کی مخلوق کا بھی محبوب بنوں گا، اور اللہ اپنے محبوب اس کو بناتا ہے جو اللہ ذوالجلال کے اوامر کو مانتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی شریعت کو مانتا ہے، اور بھیجے ہوئے پیغمبر کو دنیا جہان سے اعلیٰ ارفع اسما مانتا ہے، آئیڈیل مانتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اس کی توفیق سے نوازے۔